العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تطرد الذین يدعون ربهم بالغداوة والعشی یریدون وجہہ ما علیک من حسابهم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردهم فتکون من الظالمین فتكون من الظالمین۔ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ سورہ انعام پارہ نمبر 7 آیت نمبر 52۔ ترجمہ: اور ان لوگوں کو دور نہ کرو جو صبح و شام اپنے رب کو اس کی رضا چاہتے ہوئے پکارتے ہیں۔ آپ پر ان کے حساب سے کچھ نہیں اور ان پر تمہارے حساب سے کچھ نہیں، پھر آپ انہیں دور کریں تو یہ کام انصاف سے بعید ہے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ، ان لوگوں کو دور نہ کرو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس پکارنے میں رب کی رضا کو چاہتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ کفار کی ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں آئی۔ انہوں نے دیکھا کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارد گرد غریب صحابہ کرام کی ایک جماعت حاضر ہے، ادنا درجہ کا لباس پہنے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگے، ہمیں ان لوگوں کے پاس بیٹھتے شرم آتی ہے، اگر آپ انہیں اپنی مجلس سے نکال دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں اور آپ کی خدمت میں حاضر رہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کو منظور نہ فرمایا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہے اور فرمایا گیا، ان مخلص و غریب صحابہ کرام کو اپنی بارگاہ سے دور نہ کرو جو صبح و شام اپنے رب کو اس کی رضا چاہتے ہوئے پکارتے ہیں۔ ان غریب صحابہ کا رزق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں، غربت کی وجہ سے انہیں دور کر دیا جائے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ان پر ہے، سب کا حساب اللہ پر ہے۔ وہی تمام مخلوق کو روزی دینے والا ہے، اس کے سوا کسی کے ذمہ کسی کا حساب نہیں۔ ایک شان نزول یہ بیان کیا۔ ایک معنی یہ تفسیر میں لکھا ہوا ہے، اس آیت کا دوسرا معنی یہ ہے کہ کفار نے غریب صحابہ کرام پر تان مراد لیا تھا، یہ تو غربت کی وجہ سے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، غربت کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں کچھ روٹی کا انتظام ہو جاتا ہے، یہ مخلص نہیں ہے، یہ کفار نے تانا کیا تھا۔ اس پر پہلے تو صحابہ کرام کے اخلاص کا بیان قرآن نے کیا، فرمایا یہ مخلص ہے، کتنے اخلاص والے ہیں، رب کہتا ہے یہ اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام، اور اس پکارنے میں صرف رب کی رضا چاہتے ہیں۔ رب کی رضا کے لیے وہ رب کو صبح و شام کیا کرتے ہیں، پکارتے ہیں۔ ان کی بات کی نفی کر دی، تم یہ کہتے ہو کہ یہ مخلص نہیں ہے، یہ تو اخلاص والے ہیں، صبح و شام اپنے رب کی رضا کی خاطر اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ اور پھر فرمایا یہ اللہ کی رضا چاہتے ہوئے دن رات اس کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر فرمایا اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ پر ان کے احوال کی تفتیش لازم نہیں کہ یہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ مخلص ہیں یا نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم ان کو اپنے فیض صحبت سے نوازتے رہیے۔ اور خلاصہ کلام یہ ہے، وہ ضعیف فقراء جن کا اوپر ذکر ہوا آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے دربار میں قرب پانے کے مستحق ہیں، انہیں دور نہ کرنا ہی بجا ہے۔ اگلے آیت میں مزید اسی کی وضاحت کی گئی ہے، فرمایا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا هَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ یوں ہی ہم نے ان میں بعض کی دوسروں کے ذریعے آزمائش کی، یہ کہیں کیا یہ لوگ ہیں جن پر ہمارے درمیان میں سے اللہ نے احسان کیا، کہ اللہ شکر گزاروں کو خوب نہیں جانتا۔ ان دونوں آیتوں میں کہ اللہ نے فرماتا ہے کہ ہم نے ان میں سے بعض کی دوسروں کے ذریعے آزمائش کی ہے، کیا مراد ہے؟ پہلی آیت کے حوالے سے یہاں فرمایا گیا غریبوں کے ذریعے امیروں کی آزمائش ہوتی رہتی ہے، غریبوں کے ذریعے امیروں کی کیا ہوتی ہے؟ آزمائش ہوتی ہے۔ گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ بھی یہ ہوتا تھا کہ مالدار کافر غریب مسلمان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے اور ان کا مذاق اڑاتے۔ ہمیشہ سے کفار کا یہ دستور رہا ہے کہ مسلمانوں کے فقر کو دیکھ کر اسلام کی حقانیت کا انکار کرتے ہیں
اور کہتے ہیں اگر اسلام سچا اور کفر جھوٹا ہوتا تو مسلمان فقیر اور کافر مالدار کیوں ہوتے؟ یہ بات کافروں کا طریقہ رہا ہے جس کی وجہ سے اسلام کو وہ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ اسلام سچا ہوتا تو غریب کیوں ہوتے صحابہ، مسلمان کیوں غریب ہوتے؟ تو وہ تو کہہ ہی کافر تھے نا، جس کو دستور کو قرآن نے بیان کیا۔ لیکن الیاذ باللہ تعالیٰ آج مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز نظر آتی ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں بعض بدبخت شکوہ کرتے ہیں تو شکوہ یہی لفظ ہو رہا ہوتا ہے، یا اللہ وہ تو کافر ہے، تو نے ان کو دیتا ہے، ہمیں دیتا ہی نہیں ہے، وہ تو کافر ہیں۔ بعض بدبخت کہتے ہیں ہم سے تو وہ اچھے ہیں، ان کے پاس ساری نعمتیں ہیں۔ تو بدبخت تیرے پاس جو نعمت ہے ایمان کی، اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ اگر ایمان کی نعمت کو تو نعمت سمجھے تو یہ بات نہ کہتا۔ اب یہ اعتراضات کر کے تو بعض وہ کافر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو تیرے پاس رب نے مسلمان کو نعمت دی ہے تو وہ تو بدبخت ہو ہی نہیں سکتا۔ جو اعتراض کرے اور اس طرح کے شکوے کرے اور کفریات بکر، وہ تو بدبخت ہے۔ اگر وہ بندہ صحیح مومن ہو تو چاہے 10 دن گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن خدا کی قسم مسلمان کے پاس جو نعمت اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے، دنیا کی ساری کیا اس جیسی ہزاروں دنیا کی نعمتیں ہوں، کروڑوں ہوں، دنیا و مافیا سارا کچھ سے دے دیا جائے، ایک طرف ایمان رکھا جائے، ایمان والا معاملہ باری ہو جائے گا۔ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے جس کا دنیا میں کوئی پیسے سے حساب لگا ہی نہیں سکتا، تو پھر کیوں نہ شکری کرے بندہ، کیوں نہ شکری کرے؟ تو وہ کافروں کا دستور رہا ہے کہ غریبوں کو ہمیشہ کیا کرتے ہیں؟ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور اس کی مزید وضاحت سنتے ہیں۔ اور ویسے معلوم ہوا امیری غریبی کو حق کا پیمانہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ امیر حق پہ ہے تو غریب حق پہ نہیں ہے، تو امیری غریبی حق کا پیمانہ نہیں ہے۔ سابقہ آیت کی شان نزول اور اس آیت کے درس سے بہت سے مذہبی لوگوں اور خود امیروں کو بھی درس سے عبرت یعنی درس حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے زمانے میں بھی یہ رجحان موجود ہے۔ اگر امیر آتا ہے تو اس کی تعظیم کی جاتی ہے، جبکہ غریب کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، غریب کی دل شکنی کی جاتی ہے، امیر کے آگے بچھے جاتے ہیں۔ خود امیروں کو یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہمیں ذرا ہٹ کر ڈیل کیا جائے اور ہمارے لیے اسپیشل وقت نکالا جائے، ہمارے آنے پر مولوی آدمی ساری مصروفیت چھوڑ کر اس کے پیچھے پھرتا رہے۔ غریب آدمی پاس بیٹھ جائے تو امیر اپنے سٹیٹس کے خلاف سمجھتا ہے اور اسے غریب کے کپڑوں سے بو آتی ہے۔ غریب کا پاس بیٹھنا اس کی طبیعت خراب کر دیتا ہے، غریب سے ہاتھ ملانا اس امیر کے ہاتھ پر جراثیم چڑھا دیتا ہے۔ الغرض یہ ساری باتیں غرور و تکبر کی ہیں، ان سے بچنا لازمی ضروری ہے، اور یہی کیفیت ایسی ہے۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ تو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے اور آپ لوگ اس بات کی تائید کریں گے۔ مثال کے طور پہ کوئی 40ویں کی محفل ہوتی ہے، تیجے کی محفل ہوتی ہے، سالانہ ہوتا ہے، یا شادی کی محفل، خاص کر شادی کی محفل، ولیمہ ہوتا ہے۔ اگر شادی حال میں ولیمہ ہو تو کوئی فقیر آ جائے تو ہم اسے کھانا کیسے دیتے ہیں؟ کہ اسے انہی ٹیبلوں پہ بٹھا کے دیتے ہیں جو ٹیبلیں سب لوگوں کے لیے، جن کو انویٹیشن کارڈ بھیجا جاتا ہے؟ نہیں، ہم بس ایک پلیٹ لاتے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ، جس طرح ٹھیکری کتے کے آگے رکھتے ہیں، پتہ نہیں عجیب سی کیفیت، ایسی پلیٹ رکھ کر زمین پہ بٹھا دیتے ہیں اس کو، یا تو سائڈ پہ اندر تو نہ جا، تیرے جانے سے ماحول خراب ہوگا، تیرے جانے سے لوگ کیا کہیں گے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ہو سکتا ہے تیرا یہ کام کرنا اگر وہ غریب کو بھی اچھے انداز سے تو کھانا کھلا دیتا تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، اتنا مقبول ہو جائے کہ تیری دنیا آخر سنور جائے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، بخاری شریف کے حدیث پاک ہے۔ یہ تو انسان ہے نا، مسلمان ہے، ہم ایسی کیفیت کرتے ہیں غریب ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ۔ بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، ایک عورت تھی، طوائفہ تھی، بہت گناہ گار تھی، راستے میں جا رہی تھی، دیکھا کہ کتا پیاس سے بلا رہا ہے اور وہ کنویں کے پاس کوئی پانی نکال نہیں پا رہا، کیچڑ ہے، کیچڑ کو چاٹ رہا ہے زبان سے پیاس بجانے کے لیے۔ وہ گناہ گار عورت اس نے کیا کیا، اپنے موزے کو اپنے دوپٹے سے باندھا، کنویں سے پانی نکالا، اسے پانی پلا دیا۔ اس کی یہ دعا رب کو اتنی پسند آئی، اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر کے داخل جنت فرما دیا ہے، اسے بخش دیا۔ ذرا غور کرے، اللہ کی مخلوق کتے پر کوئی رحم کرے تو اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ تو جو ہوئی اشرف المخلوقات انسان، پھر ہو بھی وہ مومن مسلمان، اس پر رحم کرنے پر اللہ کتنا عطا کرے گا۔ تو یہ چیزیں ہمارے اندر بھی ختم ہونی چاہیے۔ ہماری شادی کی محفل میں، ہماری بارات میں، ہمارے ولیمے میں، شادی حال میں 2 بندے ہم نے کھڑے کیے ہوتے ہیں، کوئی فقیر اندر نہیں آنے دینا، کوئی مانگنے والا اندر نہیں آنے دینا، کوئی غریب جس کے جو لباس اچھا نہ ہو اس کو اندر نہیں آنے دینا۔ بڑا پیارا واقعہ ملتا ہے، بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میرے نام اس ذہن میں اتر گیا ہے۔
آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی دعوت کسی نے کی تو کوئی شادی میں گئے تو جو جس طرح ہمارے یہاں 2 بندے کھڑے کیا تھے وہاں بھی کھڑے تھے، انہوں نے واپس بھیج دیا، وہ بابا جی جاؤ آپ کدھر آئے ہو، آپ کو کس نے دعوت دی؟ انہوں نے کہا مجھے بلایا گیا ہے۔ وہ اللہ کے کامل ولی تھے، اس وقت کے بڑے جگر ولی تھے، انہوں نے کہا مجھے بلایا گیا ہے۔ فرمایا آپ کو کیسے بلایا گیا ہے؟ کپڑے دیکھیں آپ نے؟ وہ چلے گئے واپس، جہاں نے دلیلیں دی، بہت دلیلیں دی، وہ نہیں مانے، پھر وہ چلے گئے۔ وہ اتنا قیمتی اور مہنگا جبہ پہنا ہے کہ اس وقت بادشاہ بھی نہ پہنتا ہو، پہنا اور پہن کر آئے تو لوگ تھارے ٹھا کے حضور آپ ادھر بیٹھے ہیں، حضور آپ ادھر آئیں، حضور آپ ادھر آئیں۔ جو کھانا لگا نا، اس نے کھانا اٹھا کر وہ اپنے کرتے کے دامن پہ ڈالنا شروع کر دیا۔ حضور اتنا مہنگا کرتا خراب ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ فرمایا جس کی دعوت ہے اسے کھلا رہا ہوں، میری تو دعوت ہی نہیں ہے، میں تو پہلے بھی آیا تھا، دھتکار کے نکال دیا گیا ہے، اب میں لباس پہن کے آؤ تو سارے مجھے پروٹوکول دے رہے ہو، سارے مجھے عزت دے رہے ہو، دعوت تو میری نہیں، میرے کپڑوں کی ہے، تو یہی کھائیں گے، میں کیسے کھاؤں؟ ذرا غور تو کریں، یہ کیفیت ہے۔ بہت سے پر گندہ بالوں والے، گندے لباس والے، جار سی مٹی لگی ہوئی کپڑوں کی، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اتنے مقبول ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں اگر وہ دعا کر دیں، دعا بعد میں ختم ہوتی ہے، رب پہلے قبول فرما لیتا ہے۔ وہ کسی معاملے میں قسم کھا لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسم کو ضرور پورا فرماتا ہے۔ وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، بعض مجذوب ہوتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں اس کی پہچان نہیں۔ اللہ نے اپنے ولیوں کو مخلوق میں چھپا کر رکھا ہے تاکہ بندہ ہر بندے کو ایک عزت کی نگاہ سے دیکھے، کہیں ہو سکتا ہے یہ اللہ کا مقبول بندہ ہو، اسی قسط کے میری بخشش کر دی جائے۔ اس لیے یہ اپنے دل سے باتیں نکالیں، یہ امیر ہے، یہ غریب ہے۔ امیر وہی ہے جو ایمان والا ہے، امیر وہی ہے جو نیک ہے، امیر وہی ہے جو نمازی ہے، امیر وہی ہے جو پرہیزگار ہے، امیر وہی ہے جو گناہوں سے بچتا ہے۔ اگر امیر وہ ہے جسے آپ ہم کہہ رہے ہیں یہ امیر ہے، یہ بہت اچھا ہے، وہ شرابی، کبابی، زنائی، پتہ نہیں کیا کچھ گناہ کرتا ہو، ہم اسے عزت کیوں دے بھائی؟ عزت اسے کیوں نہ دے جو نگاہ جھکا کے چلتا ہے، نماز کا پابند ہے، 5 وقتی نماز پڑھنے والا ہے، مسجد سے محبت کرتا ہے، بڑوں کا ادب کرتا ہے، پڑوسی اس سے راضی ہیں، گھر والے اس سے راضی ہیں۔ ایسے لوگوں کو خدا کی قسم ہم عزت دینا شروع کر دیں تو پورا معاشرہ امن والا ہو جائے گا۔ ہم نے عزتیں ان لوگوں کو دی ہوئی ہیں جو شرابی کبابی ہیں، جو پیسے والے ہیں، جو دولت والے ہیں، تو لوگ پھر اس چیز کی تمام میں نیکیاں چھوڑ کے اسی طرف جا رہے ہیں۔ بھائی ان لوگوں کی عزت ہے، اس کے پاس پراڈو ہے، لوگ اس کی عزت کر رہے ہیں، اس کے پاس بنگلہ ہے، تو اب وہ حرام حلام کا امتیاز چھوڑ کر وہ اس چیز کو حاصل کرنے کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ لوگ اسے عزت دے رہے ہیں نا۔ اگر ہم امام کو، ہم خطیب کو، ہم نیکوں کو، ہم نمازیوں کو، ہم پرہیزگاروں کو عزت دیں تو خدا کی قسم ہر بندہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائے، امام مسجد بنائے، خطیب بنائے، نیک بنائے۔ اس لیے نہیں بناتے ڈاکٹر انجینئر، اس طرف کیوں جاتے ہیں؟ ظاہری طور پر دنیا میں ان کی عزت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں عقل سلیم عطا فرمائے، دنیا آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔